السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابو سفیان۔ عمر ٹائمز میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سنبھل میں آج نماز جمعہ کے موقع پر سخت سیکورٹی، گھر کی چھتوں کی تلاشی، ڈرون کے ذریعے نگرانی کا فیصلہ۔ اتر پردیش کے سنبھل میں 24 نومبر کو ہوئے تشدد کے بعد شہر کا ماحول رفتہ رفتہ معمول پر آ رہا ہے۔ جمعرات کو اسکول اور بازار کھل گئے، تاہم پولیس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر 2 دن کے لیے انٹرنیٹ پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ادھر تشدد کے بعد پہلی بار نماز جمعہ کے پیش نظر پولیس انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ جامع مسجد کے اطراف کے گھروں میں ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے پولیس اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ چھتوں پر اینٹوں یا پتھروں کا ذخیرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ مذہبی رہنماؤں نے بھی اپیل کی کہ لوگ جمعہ کی نماز گھر پر ادا کریں۔ سنبھل میں تشدد کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ چہارشنبہ کو پولیس اور میونسپل حکام اور ملازمین جامع مسجد کے علاقے میں پہنچے، جہاں گھروں کی چھتوں کی تلاشی لی گئی۔ اس کے علاوہ ڈرون کے ذریعے بھی نگرانی کی گئی۔ چند مقامات کے علاوہ کہیں بھی پتھر نہیں ملے۔ انتظامیہ نماز جمعہ سے قبل حفاظتی انتظامات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ علاقے میں پولیس تعینات ہے اور سماج ذمہ داروں سے رابطہ کرنے کے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے سخت سیکورٹی کے انتظامات ہیں۔ مشترکہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ کرتین سطح پر سیکورٹی نظام تیار کیا گیا ہے۔ ہر موڑ پر پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ اس کے علاوہ مذہبی لیڈروں نے بھی اپیل کی ہے کہ کسی قسم کا احتجاج نہ کیا جائے اور ماحول کو پرسکون رکھے۔ جامع مسجد سے پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے بھی اعلان کیا گیا ہے، جہاں تک ہو سکے لوگ گھروں پر ہی نمازیں ادا کریں۔ وہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عبادت گاہوں سے متعلق قانون 1991 بے معنی ہو کر رہ گیا، ایسا کہنا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا، اور بات بھی صحیح ہے۔ سنبھل کے بعد اجمیر کی درگاہ پر بھی دعوی نچلی عدالتوں کے فیصلے پر روک لگانے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس بات پر سخت برہمی اور تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ ملک کی مختلف عدالتوں میں یکے بعد دیگرے مساجد اور درگاہوں پر دعووں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی سنبھل کی جامع مسجد کا معاملہ تھما نہیں تھا کہ عالمی شہرت یافتہ اجمیر کی درگاہ پر سنکٹ موچن مہادیو مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اجمیر کی مقامی عدالت بیسٹ سول کوڈ نے اس عرضی کو سماعت کے لیے بھی منظور کر لیا اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ شکایت کنندہ نے درگاہ کمیٹی، مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور اور مرکزی محکمہ آثار قدیمہ کو مدعی عالیہ بنایا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون ایپلس آف ورشپ ایکٹ 1991 کی موجودگی میں اس طرح کے دعوے اور قانون اور دستور کا کھلا مذاق ہے۔ پارلیمنٹ میں یہ قانون لاتے وقت یہ واضح کیا گیا تھا کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی مسجد، مندر، گرودوارا، دروازہ، گرودوارا، بدھ مارچ، چرچ وغیرہ کی جو پوزیشن ہے وہ علی الحالیہ باقی رہے گی اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل اس کا مقصد بالکل واضح تھا کہ بابری مسجد کے بعد اب کسی اور مسجد یا دیگر مذاہب کے مقامات، عبادت گاہوں کو نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ تاہم یہ انتہائی افسوس اور شرمے کی بات ہے کہ گیان واپی مسجد، وارانسی متھرا شاہی عیدگاہ، بودھ مسجد مدھیہ پردیش، ٹیلے والی مسجد لکھنؤ اور سنبھل کی جامع مسجد کے بعد اب اجمیر کی تاریخی درگاہ پر دعویٰ کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے عدالت نے عرضی گزار شیو گپتا کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور اس پر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ہندو فریق نے دعویٰ کیا ہے کہ درگاہ کی زمین پر بھگوان شیو کا مندر تھا جس میں پوجا اور جلابھیشیک ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کیس کے دوران بینچ نے نہ صرف یہ کہ اس قانون کا حوالہ دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ اس ایکٹ کی موجودگی میں کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن جب گیان واپی مسجد پر نچلی عدالت نے دعویٰ قبول کر لیا تو مسلم فریق عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ کہہ کر اپنا کیس لے لیا گیا کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ کی موجودگی میں اس دعویٰ کو عدالت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم عدالت نے اس پر نرمی اختیار کر لی
کے سروے کیے جانے سے 1991 کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ ہے کہ متھرا کی شاہی عیدگاہ، لکھنؤ کی نیلا ٹھیلا والی مسجد کے بعد سنبھل کی جامع مسجد اور اجمیر کی درگاہ پر دعویٰ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر الیاس نے چیف جسٹس آف انڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ فی الفور اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر نچلی عدالتوں کو پابند کریں کہ وہ اس قانون کی موجودگی میں کسی اور تنازع کے لیے دروازہ نہ کھولیں گے۔ اس طرح یہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ